اگلے دن رات آپ نے مینا میں گزاری تو حجاج اکرام اس کے بعد اپنے آپ کو بالکل فارغ سمجھتے ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، جدہ چلے جاتے ہیں، جدہ گھومنے گئے ہیں، کوئی نیا شہر بن رہا ہے وہاں چلو، وہاں چلے گئے، ویزا پورا ہمارے ہے تو گھومنے نکل گئے۔ یاد رکھیے آپ حج کے لیے گئے ہیں، تو اس واسطے سنت عمل اور ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اس کی فکر آپ پر سوار رہنی چاہیے، اس کی طرف آپ کا دھیان رہنا چاہیے، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ تو اس واسطے آپ مینا کے اندر آئیں، وہاں آپ رات کو قیام کریں۔ پہلے زمانے کے اندر، اسلام سے پہلے، مینا کے اندر یہ عمل کرنے کے بعد مینا کے اندر شعر و شاعری ہوتی تھی، بڑے لوگوں کے، اپنے پرانے لوگوں کے حق میں قصیدے پڑھے جاتے تھے، بڑے نعتیہ کلام ہوتے تھے۔ تو قرآن کریم نے باقاعدہ ذکر فرمایا، دوسرے پارے کے اندر ذکر فرمایا کہ تم اس وقت اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو اس واسطے یہ اللہ کے ذکر کا وقت ہے، تاکہ ان کا توڑ ان کا جواب بن جائے، ہم وہیں گھومنے نکل جائیں، ان کا ساتھ ہو جائے گا وہ۔ تو اس واسطے مینا کے اندر آ کر اللہ کا ذکر کریں، کلمے کا ورد کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، استغفار کثرت سے کریں۔ عمل کے بعد استغفار کرنا یہ اہم ترین چیز ہوتی ہے۔ نماز پڑھ کر ہم دعا پڑھتے ہیں، پھر استغفر اللہ پڑھتے ہیں، کوئی برائی تھوڑی کی تھی، پھر ہم یہ کر رہے ہیں استغفار کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی تھی، ہم حق ادا نہیں کر سکے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، تو اس واسطے یقیناً اس کے اندر کوتاہی کے امکان بہت ہے۔ تو اس واسطے اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر و تحلیل، استغفار کی کثرت کیجئے۔ اگلے دن پھر 11ویں تاریخ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مینا کے اندر حجاج اکرام اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں، تو اس واسطے اس کا اہتمام کیجئے۔ وہاں مسجد ہے، مسجد خیف، تو وہاں جا کر آپ نفلیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، وہاں جائیے۔ اگلے دن 11ویں تاریخ کو آپ نے 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، لیکن 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخ کو جو کنکری ماری جاتی ہے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے، ظہر کا وقت شروع ہونے سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس واسطے زوال کے بعد کنکری ماری جائے گی اور تینوں شیطانوں کو کنکری ماری جائے گی۔ جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ زوال کے بعد وہاں اپنے ساتھ 21 کنکریاں لے کر، جو آپ 70 کنکریاں لے کر آئے تھے، اس میں سے 21 کنکریاں اپنے ساتھ لے لیں اور 5-7 اضافی کنکریاں لے کر آ جائیے۔ آج کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانی کو، پھر بڑے کو کنکری ماری جائے گی۔ مارنے کا طریقہ وہی ہوگا، 5-6 ہاتھ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہوں اور تکبیر کہہ کر آپ کنکری ماریں گے سیدھے ہاتھ سے، اس طرح کنکری ماریں کہ وہ حلقے اور دائرے میں گرے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغما للشیطان ورزا للرحمن کہہ کر کنکری مارے، ایک ایک کر کنکری مارے، ہر کنکری پر تکبیر کہیں۔ اکٹھی کنکریاں پھینک دی تو ایک کنکری شمار ہوگی، اگر آپ کی کنکری اس حلقے سے باہر گر گئی، اس کی جگہ آپ کو دوسری کنکری مارنی ہوگی، وہاں سے گری پڑی کنکری آپ نہیں اٹھائیں گے، اس واسطے اپنے ساتھ ایک آدھ اضافی کنکری لے کر جائیں گے۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ تھوڑا سا راستے سے ہٹ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا اور دعا کیجئے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ چھوٹے شیطان کو کنکری مار کر دعا کرنا مسنون عمل ہے، اس کے بعد آپ دعا کیجئے۔ پھر درمیانی شیطان کے پاس آ جائیے اور یہاں آ کر بھی 6-7 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک ایک کر کنکری مارے، ہر کنکری پر تکبیر کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغما للشیطان ورزا للرحمن کہہ کر کنکری مارے، اور ہر کنکری پر تکبیر کہیں، اور اس کے بعد کنکریاں مار کر آپ ایک طرف کو راستے سے ہٹ کے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر اللہ کی حمد و ثنا اور دعا کیجئے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ اس کے بعد آپ بڑے شیطان کے پاس آ جائیے، یہاں آ کر بھی آپ 6-7 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک ایک کر کنکری ماریں، ہر کنکری پر تکبیر کہیں، اور اس کے بعد دعا نہیں کرنی، آپ نکلتے ہوئے اپنے خیموں میں آ جائیں۔ پھر آپ نے رات وہیں گزارنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اس واسطے اپنے ساتھ ایک پروگرام لے کر جائے۔ کبھی مینا کے اندر ہمارا ایک قرآن ختم ہونا چاہیے، بھائی ہم وہاں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، 1,00,000 مرتبہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، 1,00,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ کچھ اپنے ساتھ سوچ کر پلان کر جائیں، تاکہ کیا کریں، وہاں یہی مسئلہ تو کرنا کیا ہے، بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، چلو نکلتے ہیں، وہاں چلے گئے، یہاں چلے گئے، وقت ضائع ہوتا ہے، جبکہ وہ قیمتی وقت ہوتا ہے۔ رات آپ نے مینا میں گزاری، اگلے دن 12ویں تاریخ ہے، تو 12ویں تاریخ کو بھی کنکری زوال کے بعد ماری جاتی ہے، جیسے کہ 11ویں تاریخ کو ماری گئی تھی۔ اس کے بعد آپ اسی طرح ماریں گے، اپنے ساتھ کنکریاں لے کر آ جائیے، 21 کنکریاں 2-4 اضافی لے کر آئیں، اور سب سے پہلے چھوٹے شیطان کے پاس کھڑے ہو کر آپ یہاں ایک ایک کر کنکری مارے، ہر کنکری پر تکبیر کہیں، اس کے بعد دعا کریں۔ پھر درمیانی شیطان کے پاس آ کر وہاں بھی ایک ایک کر کنکری ماریں، ہر کنکری پر تکبیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک،
دعا اور پھر اس کے بعد کنکری مارنے کے بعد آپ دعا پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ آ جائیے بڑے شیطان کے پاس, یہاں آ کر آپ ایک ایک کر کے کنکری ماریں اور پھر اس کے بعد دعا آپ نے نہیں کرنی. یہ آپ کا 12ویں تاریخ کو کنکری مارنے کا طریقہ ہوگا. یہ آپ نے کنکری مار لی. اب آپ کو اختیار ہے, یہ اختیار ہے کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل کر مکہ آ جائیں. قرآن کریم نے دونوں کو بیان فرمایا کہ جو پہلے آ جاتا ہے وہ بھی ٹھیک, جو بعد میں آتا ہے وہ بھی ٹھیک, لیکن آپ نے 13ویں تاریخ کو بھی کنکری ماری تھی تو اس واسطے 13ویں تاریخ کی کنکری مارنا افضل ہے. لیکن قرآن کریم نے دونوں کو اکٹھا بیان فرمایا ہے کہ 12ویں تاریخ کو کنکری مار کر کوئی نکل آتا ہے, مکہ آ جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, اگر وہ 13ویں کو مارتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. دونوں کو بیان فرمایا ہے. تو اس واسطے معمول اب یہی ہے کہ لوگ 12ویں تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل آتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص غروب ہونے کے بعد نکلتا ہے تو بھی اس کی اجازت ہے کراہت کے ساتھ. لیکن اگر خدا نہ خواستہ صبح صادق ہو گئی تو ایسی صورت میں پھر 13ویں تاریخ کی کنکری مارنا بھی ضروری ہوگا. 13ویں تاریخ کی کنکری واجب ہو جائے گی اگر صبح صادق ہو گئی. لیکن آج کل معمول یہی ہے کہ وہ عام طور پر سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جاتے ہیں. لیکن اللہ کسی کو توفیق دے تو 13ویں تاریخ کو کنکری اگر مارتا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ زوال کے بعد ماری جاتی ہے. اور اسی طرح ماری جاتی ہے, سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو, پھر اس درمیانی کو, پھر اس دعا کرنی ہے دونوں کے بعد, پھر بڑے شیطان کو کنکری مار کر وہاں سے نکل کر آنا ہے, اس کے بعد دعا نہیں کرنی. لیکن آج کل معمول یہ ہے کہ 12ویں تاریخ کو کنکری مار کر اب وہ آ جاتے ہیں مکہ مکرمہ. اب آپ آ گئی ہے مکہ مکرمہ. جب تک آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں ہے, آپ کا قیام بس کریں. اب کچھ حصہ باقی ہے انشاءاللہ. ہمارے یہاں نماز 1:05 پر, تو انشاءاللہ بقیہ حصہ انشاءاللہ آدھے پونے گھنٹے کا ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کے سوالات کے جوابات بھی ہو جائیں گے. تو اس وقت نماز کی تیاری فرما لیجئے. لیکن اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو 13 کی بھی رمی کرنی چاہیے. البتہ اس میں صرف اتنا ہے, اصل وقت تو اس کا زوال کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. جب تک آپ کا مکہ میں قیام ہے, کثرت سے نفلی طواف کیجئے اور نفلی عمرے کیجئے. نفلی عمرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد عائشہ جو حدود حرم سے سب سے قریبی جگہ ہے, وہاں تنعیم اس کا نام اصل ہے, آج کل اس کو مسجد عائشہ کے نام سے اور چھوٹے عمرے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جو حدیث کی کتابوں میں, فقہ کی کتابوں میں اس کا نام ہے تنعیم. تو وہاں سے عمرے کا آپ احرام باندھیں. دیکھیے, عمرہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے, حرم میں ہوتا ہے, اور حج میدان عرفات میں ہوتا ہے جو باہر ہے. تو اس واسطے حج کا احرام حرم سے بنتا ہے. عمرہ چونکہ حرم میں ہوتا ہے تو اس کا احرام حرم سے باہر سے بنتا ہے. تو اس واسطے حرم سے باہر جو جگہ ہے سب سے قریب وہ تنعیم ہے, مسجد عائشہ جس کو چھوٹا عمرہ کہا جاتا ہے. وہاں سے آپ جا کر احرام باندھیے. یا دوسرا مقام ہے جعرانہ جو 9 میل کے فاصلے پر ہے, جس کو بڑے عمرے سے تعبیر کرتے ہیں, جو طائف کے راستے کے اندر ہے. تو وہاں 9 میل کے فاصلے پر ہے, وہاں سے اس کو وہاں آج کل بڑا عمرے سے تعبیر کرتے ہیں. گویا کہ حدود حرم سے باہر نکلنے کا طائف کی طرف کا راستہ جو ہے وہ جعرانہ ہے 9 میل کے فاصلے پر. بہرحال آپ مکہ مکرمہ میں جب تک ہیں تو نفلی عمرے کیجئے, نفلی طواف کیجئے. عمرے کے لیے آپ قریبی مقام مسجد عائشہ, جس کے بارے میں بہت سارے لوگ باتیں کریں گے, تو اس واسطے تھوڑی ہی میں نے وضاحت کر دی کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے باقاعدہ حکم دیا گیا تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر کو, اپنی بہن حضرت عائشہ کو لے جاؤ اور وہاں سے احرام بنوا کر ان کا عمرہ کرواؤ, اور میں فلاں جگہ پر انتظار کر رہا ہوں, فٹافٹ وہاں پہنچو. تو اس مقام پر آپ نے باقاعدہ حکمن ارشاد فرمایا یہاں سے عمرے کا احرام باندھو.
ورنہ ظاہر ہے کہ ادائیگی اگر نہ ہوتی تو یہاں کا حکم تھوڑی دیا جاتا. حکم دیا جا رہا ہے کہ یہاں سے عمرے کا احرام بندواؤ, تو اس واسطے یہاں حکماً احرام عمرہ کی اجازت بلکہ حکم ہے. تو یہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھیں, اور عمرے کا احرام باندھنے کا وہی طریقہ ہوگا جہاں سے آپ نے سیکھا ہے. یہاں سے جس طرح باندھ کر جائیں گے, اپنے ساتھ چادریں لے جائیے, اور وہاں بڑے ماشاءاللہ وہ نہانے دھونے کا انتظام ہے. غسل وغیرہ کر کے چادریں باندھ کر مسجد عائشہ میں 2 رکعتیں آپ پڑھیں, اور اس کے بعد نیت کر لیں عمرے کی, اور نیت کرنے کے بعد اب آپ تلبیہ پڑھیں گے تو آپ کا عمرے کا احرام بن جائے گا. اور آ کر آپ وہی 3 کام آپ نے کرنے ہیں, بیت اللہ کا طواف, صفا مروہ کی سعی, اور پھر اس کے بعد سر کے بال منڈوانے ہیں. تو یہ آپ کا عمرہ ہو جائے گا. تو 2-4 عمرے بھی کیجئے, حج کے بعد آپ 2-4 عمرے بھی کیجئے, اور اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, اور وہ عمرہ جو ہے اپنے عزیز و اقارب زندہ ان کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے. ایک عمرہ کر کے سب کے لیے ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے, ثواب میں سب کو شامل کیا جا سکتا ہے. آپ نے ایک عمرہ کیا اور دعا کر لی ہے اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچا دے. تو اس طرح آپ نفلی عمرے بھی کیجئے, لیکن کثرت سے طواف کیجئے, اور طواف سادے ہی طریقے سے ہوگا. بیت اللہ کے 7 چکر لگانے ہوں گے, لیکن سب سے پہلے نیت کرنی ہوگی, اور پھر اسی طرح استقبال و استلام اور 7 چکر لگا کر وہی 3 کام آپ نے کرنے ہوں گے. تو یہ آپ کا ایک طواف نفلی ہو جائے گا. کوشش کیجئے آپ ہر نماز کے بعد کریں. آج کل پابندیاں ہوتی ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ جب آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے, ہر قدم پر اس کے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, ہر قدم پر کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اس واسطے آپ اوپر طواف کر رہے ہیں, بڑے کبیرہ گناہ معاف ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو اس واسطے کوشش کیجئے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کریں. جب تک آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں ہے تو یہ آپ کا عمل رہے. اور جب آپ کو, اگر آپ حج سے پہلے مدینہ طیبہ گئے تھے تو اب آپ کو وطن واپس ہونا ہوگا, اور اگر آپ حج سے پہلے مدینہ طیبہ نہیں گئے تھے تو اس کے بعد اب آپ کو وہاں سے مدینہ طیبہ آنا ہوگا. جس دن آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑنا ہے, جس دن چھوڑنا ہے تو اس دن آپ ایک طواف کریں گے جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے. طواف وداع جس کا طریقہ وہ عام نفلی طواف کی طرح ہے, صرف نیت کا فرق ہے. نیت کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اس کے اندر احرام بھی نہیں ہوتا, اس کے اندر پہلے 3 چکروں میں رمل پہلوانوں کی طرح بھی نہیں چلا جاتا, اس کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی نہیں ہوتی, بلکہ بس وہاں آپ آ کر حجر اسود والے کونے کے پاس یہاں اس کونے کو اپنی دائیں جانب میں رکھیں اور نیت کر لیں. نیت یہ کریں کہ میں طواف وداع کے 7 چکر لگاتا ہوں, اور پھر اس کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ بالکل اسی کے سیدھ میں آ جائیں حجر اسود کی, استقبال و استلام کریں, 7 چکر لگائیں, ہر چکر کے اندر حجر اسود کا استلام کریں, موقع ملے اس کو چومیں, ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو چومیں, رکن یمانی جو اس سے پہلے والا کونا ہے اس کو ہاتھ لگائیں, یہاں تک کہ آپ کے 7 چکر جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ وہی 3 ضمنی کام کریں. ملتزم پر دعا, آج آپ خوب چمٹ کر دعا کریں. اسی طرح اس کے بعد دوسرا کام آپ نے مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں, وہ پڑھیں. اس کے بعد آپ زمزم پئیں اور بیت اللہ پر آخری نگاہ ڈالیں, اور دعا یہ کریں اے اللہ اس سفر کو آخری سفر نہ بنا, بار بار یہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرما. اس حسرت اور دعا کے ساتھ آپ روانہ ہو جائیں گے. اس طرح اگر آپ حج سے پہلے مدینہ طیبہ گئے تھے تو مکہ مکرمہ وہاں سے گھر واپسی ہوگی, وطن واپسی ہوگی. لیکن اگر آپ حج سے پہلے مدینہ طیبہ نہیں گئے تو اب آپ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوں گے. لیکن یاد رکھیے یہ طواف وداع یہ واجب ہے. باہر سے جانے والوں کے لیے طواف وداع واجب ہوتا ہے. البتہ اگر اس دوران کوئی خاتون معذور ہو گئی ہے تو اس معذوری کی وجہ سے طواف وداع اس سے ساقط ہو جائے گا, اس سے معاف ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہو گیا خدا نخواستہ کہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں بھی طواف وداع اس سے ساقط ہو جاتا ہے. یہ طواف وداع کا حکم واجب ہے, لیکن معذوری کی وجہ سے یہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن ایک طواف زیارت وہ کسی حال میں معاف نہیں ہوتا, وہ ضروری ہے. اور وہاں اگر کوئی شخص طواف زیارت چھوڑ کر آئے گا تو ایسی صورت کے اندر میاں بیوی اس وقت تک ایک دوسرے کے لیے حرام رہیں گے جب تک طواف زیارت نہ کر لیں. تو اس واسطے اگر خدا نہ خواستہ کسی خاتون کو معذوری کا ایام شروع ہو گئے ہیں اور طواف زیارت کا زمانہ ہے
اور پھر اس کے فوراً بعد واپسی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی ٹکٹیں کینسل کروائے اور طواف زیارت کر آئے. اگر طواف زیارت چھوڑ کر آئے گی تو ایسی صورت کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اس وقت تک حرام رہیں گے جب تک طواف زیارت نہ کر لے. لیکن اگر پھر بھی انہوں نے صحبت کی ہے تو ہر صحبت کے بدلے میں ایک دمبا ایک بکرا ذبح کرنا لازم ہوگا اور اللہ کا عذاب وہ الگ ہوگا. تو اس واسطے طواف زیارت کسی حال میں چھوڑ کر نہیں آنا. تو طواف زیارت عورت کو لازمی کرنا ہے, مرد کو بھی لازمی کرنا ہے. البتہ یہ یاد رکھیے یہ طواف زیارت 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے. اگر 10ویں کو نہ کر سکے تو 11ویں کو کرنا ہوگا. اگر 11ویں کو نہ کر سکے تو 12ویں کی سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو کر لیں. لیکن اگر کسی نے 12ویں تاریخ کے اندر سورج غروب ہونے کے بعد کیا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس تاخیر کی وجہ سے ایک دم دینا واجب ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی خاتون معذور ہو گئی ہے اور معذوری کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے تو کوئی دم اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا. یہ طواف زیارت کی اہمیت کو عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے, تو اس واسطے خصوصیت سے اس مسئلے کو خوب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. بہرحال آپ نے طواف وداع جب فرما لیا تو اس کے بعد آپ وہاں سے مدینہ طیبہ کے لیے آئیں گے. اگر آپ حج سے پہلے مدینہ طیبہ نہیں آئے تھے, اگر حج سے پہلے آپ مدینہ طیبہ ہو کر آ چکے ہیں تو اب وطن واپسی ہوگی. بہرحال مدینہ طیبہ جانے کے آداب, اگر کوئی شخص حج سے پہلے مدینہ طیبہ جا رہا ہے یا حج کے بعد مدینہ طیبہ جا رہا ہے, دونوں کے لیے آداب یہ ہیں کہ مدینہ طیبہ کے لیے کوئی احرام نہیں باندھا جاتا. مدینہ طیبہ کے لیے کوئی احرام نہیں باندھا جاتا. البتہ غسل وغیرہ کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنیں, اچھا ہے سفید لباس پہنیں, خوشبو لگائیں اور 2 نیتیں کریں. ایک نیت یہ کریں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دوں گا, اور دوسری یہ نیت کرے کہ مسجد نبوی کے اندر جا کر نمازیں پڑھوں گا. ان 2 نیتوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوں. راستے کے اندر کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں. جو مدینہ طیبہ قریب آتا رہے تو محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دل کے اندر وہ معجزن ہوتی رہے, خوب بڑھتی رہے. جو مدینہ قریب آ رہا ہے درود شریف کا ورد کثرت سے آپ کر رہے ہیں. سنت پر آپ کی نظر ہے, سنت کے مطابق آپ سارے اعمال کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچیں گے. مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اپنی قیام گاہ پر اپنا سامان وغیرہ جو بھی کچھ آپ کے پاس ہو اس کو محفوظ فرما لیں, اور پھر اپنی حالت کا جائزہ لیں. بدن کثیف ہو گیا ہے, کپڑے میلے ہیں تو غسل کر لیں, دوبارہ ایک دفعہ غسل کر لیں, صاف ستھرے کپڑے پہن لیں, اور پھر اس کے بعد آپ مسجد نبوی کے لیے روانہ ہوں. راستے کے اندر کثرت سے درود شریف کا اہتمام فرمائیں. مسجد نبوی کے اندر پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کا اگر آپ کو یہ معلوم ہو باب جبریل, تو مسجد نبوی کے اندر باب جبریل سے داخل ہوں, اور اس کا پورا خیال رکھیں, دایاں قدم رکھ کر دعا پڑھ کر مسجد کے اندر داخل ہوں. یوں تو مسجد نبوی ساری کی ساری اللہ کی رحمتوں کا گہوارہ ہے, لیکن اس کے چند مقامات بڑے اہم مقامات ہیں, جس میں ایک مقام ہے روضۃ الجنہ, جس کو عوامی زبان میں ریاض الجنہ کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیانی حصہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں عبادت کرتا ہے, یہاں دعائیں مانگتا ہے, یہ دخول جنت کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس واسطے آپ کوشش کیجئے اس مقام پر پہنچیے اور وہاں جا کر عبادت کیجئے. لیکن خوب اچھی طرح یاد رکھیے, ہمارے یہاں سے حجاج اکرام جوش و جذبے کے اندر ہوتے ہیں, وہاں پہنچ جاتے ہیں اور مولانا فٹ سے فوراً نیت باندھ لی نماز کی. اب وہ نماز کا وقت ہے کہ نہیں ہے, مکروہ وقت ہے, وہ نماز میں لگ گئے. تو اس واسطے اس کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیے, ہمیں وہاں جوش و جذبات کے اندر کسی سنت کو یا شریعت کے حکم کو ہرگز پامال نہیں کرنا, بلکہ وہاں دیکھیں اگر وہ مکروہ وقت نہیں ہے تو نفلیں بھی پڑھیں, ورنہ وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیجئے, درود شریف کا اہتمام کیجئے, دعائیں مانگیے, تو وہ مقام اس کام کے لیے ہے. اگر مکروہ وقت نہیں ہے نفلیں بھی پڑھیے. یہاں بھی میں عرض کروں گا کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر دھکا مکا دے کر ہرگز یہ کام نہ کریں. ایک بات جو خاص طور پر وہاں دیکھنے میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں روضۃ الجنہ میں جانے کے لیے لوگ لائن لگا لیتے ہیں, وہ پردے بندے ہوئے ہوتے ہیں, انتظار سارے کھڑے ہوئے, کیونکہ وہ ہٹے گا پردہ اور سارے بھاگیں گے. اب وہ ایپ ویپ ہے تو اس کے چکر میں جائیں گے. لیکن باقی مسجد نبوی تو اس کی عظمت دماغوں سے بالکل اوجھل ہو جاتی ہے. حالانکہ مسجد نبوی تو مسجد نبوی ہے,
وہ تو مسجد نبوی ہے. تو اس واسطے روضۃ الجنہ کی وجہ سے مسجد نبوی کا احترام پامال نہیں کرنا چاہیے, اس کے ساتھ کوئی بے ادبی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. مسجد کو اب مسجد ہی سمجھیں, اور مسجد نبوی ہے اس کی تو اہمیت خوب ہونی چاہیے. اور پھر خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے, تو اس واسطے کوئی ہرگز ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے مسجد کی کوئی بے ادبی بے حرمتی ہمارے عمل سے ظاہر ہو. تو اگر موقع ملتا ہے تو روضۃ الجنہ کے اندر آپ جائیے, وہاں دعائیں مانگیے, نفلیں پڑھیے, درود شریف پڑھیے. اسی طرح مسجد نبوی کے اندر چند ستون ہیں. ایک ستون جبریل ہے, استوانہ جبریل, استوانہ عائشہ, استوانہ ابو لبابہ, استوانہ حنانہ, یہ مختلف ستون ہیں, اس کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہاں جا کر آدمی نفلیں پڑھتا ہے, دعائیں مانگتا ہے. خاص طور پر استوانہ ابو لبابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہاں استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. استوانہ حنانہ ہے, ایک وہ کھجور کا تنا گڑا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کھجور کا تنا گڑا ہوا تھا, تو آپ اس پر دست مبارک رکھ کر ایک طرف بلال کھڑے ہوتے, ایک طرف اس تنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ بیان فرماتے. لیکن پھر ممبر نبوی بن گیا, تو وہ ستون وہ تنا کٹوا کر نیچے پھینک دیا, تو وہ روتا تھا, اس کے اندر رونے کی آواز آتی تھی, تو وہ روتا تھا. تو وہاں ایک ستون بنا دیا ہے, استوانہ حنانہ ہے. تو گویا کہ وہاں تو اس کا رونا بھی مقبول ہو گیا, تو اس واسطے وہ رونے کی جگہ ہے, وہاں جائے آدمی نفلیں پڑھے, دعائیں مانگے. اسی طرح مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا ہے, صفہ جسے کہا جاتا ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے ساتھ ملا ہوا ہے. جو دینی سب سے پہلی درسگاہ ہے, سب سے پہلے معلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے یہاں کے پڑھنے والے, علم حاصل کرنے والے صحابہ اکرام ہیں. تو اس چبوترے پر آپ بیٹھیے, وہاں جا کے نفلیں پڑھیں, قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. یہ تصور ذہن میں رکھیے کہ ایک قرآن کریم مسجد نبوی کے اندر خصوصاً صفہ پر ختم کروں گا, ایک مسجد حرام میں ختم کروں گا, ایک مینا میں ختم کروں گا. اس طرح اپنا ایک باقاعدہ نظم بنائیں کہ اس کے مطابق آدمی وہاں صفہ پر بیٹھ کر قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرے. یہ مسجد نبوی کے چند مقامات میں نے اختصاراً ذکر کر دیے کہ اس کے اوپر آپ خاص طور پر وہاں اس کا لحاظ رکھیے, وہاں عبادتیں کیجیے. نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر یہ یاد رکھیے, مسجد نبوی میں جب آپ داخل ہوں گے تو سب سے پہلا کام وہاں یہ ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھیے. اگر مکروہ وقت نہیں ہے تحیۃ المسجد پڑھیے, اور اس کے بعد کسی مقام پر آپ جا کر عبادت کیجیے, نفلیں پڑھیے. نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر اب روزہ اطہر پر حاضری دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دیجیے. جب آپ محراب کی طرف سے نکلیں گے تو بائیں طرف, الٹی طرف روزہ اقدس ہے, وہاں جائیے. یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے روزے پر آ کر صلاۃ و سلام پیش کرے گا تو اس کو میں خود سنوں گا. تو گویا کہ آپ خود اس کی حاضری کو محسوس فرما رہے ہیں, اس کے وہاں آنے کو اور اس کی آواز کو خود سن رہے ہیں. تو یہ آپ کا معجزہ ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ کئی دیواروں کے اندر ہے, لیکن یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے روزے پر آ کر سلام پیش کرے گا تو اس کو میں خود سنوں گا, اور جو دور سے درود بھیجے گا تو ایک فرشتہ مقرر ہے, تو وہ آ کر کہے گا فلاں ابن فلاں نے آپ کے لیے درود شریف بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھا تو فوراً ایک فرشتہ چلا گیا, صلی اللہ علیہ وسلم, فوراً ایک فرشتہ لے کر پہنچ گیا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے لیے درود بھیجا ہے, اور جو وہاں پڑھے گا اس کو میں خود محسوس کروں گا. تو یہ بات ذہن میں آپ کی ہونی چاہیے کہ میری حاضری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرما رہے ہیں. تو اس واسطے وہاں جوش و جذبات میں نہیں بلکہ وہاں پورے آداب کی رعایت کے ساتھ آپ حاضر ہوں. آج کل یہ موبائل کی مصیبت ہے کہ لوگ اسی میں لگ جاتے ہیں. یاد رکھیے سب وہ لعنت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کیا جا رہا ہے. تو اس واسطے اس کا پورا خیال کیجیے, کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کوئی ادنا تکلیف بھی پہنچے. تو اس واسطے جب آپ وہاں جائیں گے تو جالیاں ہیں روزہ اقدس کی, اس کے اندر 4 حلقے بنے ہوئے, دائرے بنے ہوئے. تو پہلا جو دائرہ ہے وہ خالی ہے, دوسرا دائرہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی بالکل سیدھ کے اندر ہے,
اور تیسرا دائرہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے اور چہرے کے بالکل سیدھ میں ہے، اور چوتھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواجہہ اور سیدھ کے اندر ہے۔ مدینہ طیبہ کا جو قبلہ ہے وہ جنوب میں ہے، ہمارا تو مغرب میں ہے، تو مدینہ طیبہ کا قبلہ جنوب میں ہے۔ جنوب کہتے کس کو ہیں؟ اس کو کہتے ہیں یعنی جب سورج کی طرف منہ، سورج جہاں سے نکل رہا ہو اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو سیدھے ہاتھ پر جو ہے جنوب ہے، الٹے ہاتھ پر شمال ہے، تو وہ جنوب میں یوں ہے قبلہ، تو اس واسطے وہاں کا قبلہ یوں ہے۔ اور جب مردے کو لٹایا جاتا ہے تو وہ مردے کو قبلے کی طرف منہ کر کے لٹایا جاتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر وہ اس طرح ہے، یوں ہے بلا تشبیہ۔ یہاں آپ کا چہرہ انور ہے تو بالکل اس کے مقابلے کے اندر وہ سوراخ ہے، پھر بالکل اس کے بعد یہاں پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ہے تو بالکل اس کی سیدھ کے اندر وہ ہے، اس کے پیچھے حضرت عمر، پھر اس کے بعد وہ چہرہ یوں ہے۔ تو اس انداز سے گویا کہ ہم وہاں سے گزر رہے ہیں تو چہرے انور کی بالکل سیدھ میں ہے، جس کو کہتے ہیں مواجہہ، وجہ کہتے ہیں عربی کے اندر چہرے کو، اور دو جب چہرے آمنے سامنے ہو جائیں اس کو مواجہہ کہا جاتا ہے، گویا کہ بالکل مواجہہ ہے، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ تو اس واسطے سے یہ تصور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حاضری کو باقاعدہ محسوس فرما رہے ہیں۔ وہاں جا کر آپ سب سے پہلے کچھ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، ایصال ثواب کیجئے، درود شریف پڑھیے، بہت جلدی وہ کہتے ہیں کہ سلام پیش کرنے آئے، بس سلام کرو جاؤ، تو ظاہر ہے سلام کے بعد تو جانا ہی ہوتا ہے، بھئی ہم سلام پیش کرنے نہیں آئے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو حضور کے دربار میں حاضری کا جتنا بھی وقت مل جائے وہ قیمتی ہے، تو اس واسطے وہاں حاضری کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ ہم وہاں حاضر ہوں، تو اس واسطے صرف سلام کرنے کے لیے نہیں بلکہ حاضری کے لیے وہاں جا رہے ہیں، تو اس واسطے آپ کے دربار میں جتنا بھی وقت مل جائے ایک نعمت ہے، ایک قیمتی اور رحمت ہے، تو اس واسطے جب آپ کو کچھ موقع مل جائے تو وہاں کھڑے ہو کر آپ سب سے پہلے کچھ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اس کے بعد درود شریف پڑھیے، اس کے بعد سلام پیش کیجئے، اور جو آپ کو بہتر سے بہتر الفاظ یاد ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، اور جو آپ کو بہتر سے بہتر الفاظ یاد ہیں اس سے سلام پیش کیجئے، اور اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے اب دعا کیجئے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ روضہ اقدس اس انداز سے ہے اور پھر یہاں قبلہ اس طرف ہے، آپ یہاں سے گزر کر جا رہے ہیں، تو آپ نے سلام پیش کیا، روضہ اقدس کی طرف منہ ہے، پشت آپ کے قبلے کی طرف ہے، اب دعا کا نمبر آیا ہے تو دعا چونکہ اللہ سے کرنی ہے تو اس واسطے تو اس طرح آپ مڑ جائیے، آپ کی پشت روضے کی طرف نہ ہو، ترچھے کھڑے ہوں اور منہ قبلے کی طرف جتنا ممکن ہو اس طرح کھڑے ہو کر اب دعا کیجئے، اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، دین کی حفاظت جس طرح حضور نے فرمائی تھی اس کی حفاظت کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما، آپ کے جھنڈے تلے ہمارا حساب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کے اندر شفاعت نصیب فرما، یہ دعا کیجئے۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہٹیں گے تو وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے اور اس کی سیٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہاں بھی آپ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ ان حضرات کے بڑے احسانات ہیں اس امت کے اوپر کہ آج جو ہم مسلمان ہیں کہ انہی کی وہ قربانیاں، انہی کی وہ محنت کے نتیجے کے اندر ہیں، تو وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ کوئی کتاب سیرت کی ضرور لے لیجیے گا، اس کے اندر سیرت بھی آپ پڑھیں تاکہ ان سے محبت میں اضافہ ہو۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، ایصال ثواب کیجئے، اس کے بعد سلام پیش کیجئے اور جو آپ کو بہتر سے بہتر الفاظ یاد ہوں اس سے سلام پیش کیجئے۔ السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا صاحب الغار، السلام علیک یا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور جو آپ کو الفاظ یاد ہیں اس سے آپ سلام پیش کیجئے اور اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے آپ دعا کیجئے، اے اللہ ان کی جماعت کے اندر ہمیں شامل فرما، ان کی طرح ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہٹیں گے تو چوتھا دائرہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی سیر میں، یہ مراد نبی ہیں جن کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے دین کو بڑی تقویت عطا فرمائی تھی، تو ان کے بڑے احسانات ہیں، اس کو ذہن کے اندر مستحضر کرنے کے بعد پھر یہاں کھڑے ہو کر کچھ قرآن کریم کی آپ تلاوت کیجئے اور ایصال ثواب کیجئے۔ اس کے بعد آپ
سلام پیش کیجئے، اور جو آپ کو بہتر سے بہتر الفاظ یاد ہوں اس سے سلام پیش کیجئے۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ایھا الفاروق الاعظم، السلام علیکہ یا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ۔ تو سلام کے الفاظ جو آپ کو بہتر سے بہتر یاد ہیں اس سے سلام پیش کر کے دعا کیجئے، اللہ ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما، ان کی جماعت میں ہمیں شامل فرما، ان کے ساتھ ہمارا حساب فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ موقع ہو تو واپس آ جائیے، ورنہ آگے سے گھوم کر مسجد میں آ جائیے۔ یہ کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجئے۔ وہاں اس عمل کے علاوہ کوئی اور عمل تو ہم نے کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، سلام پیش کرنا ہے، تو نمازیں پڑھنی اور سلام پیش کرنا ہے، تو اس واسطے کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد، اگر ہر نماز کے بعد ممکن نہ ہو تو کم سے کم 3 نمازوں کے بعد، فجر کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد سلام پیش کیجئے۔ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی کے بعد سب سے اہم ترین مسجد قباء ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے باقاعدہ شہادت دی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ جا کر وہاں نماز پڑھو۔ تو اس واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور تشریف لے جاتے تھے وہاں، کبھی پیدل کبھی سوار ہو کر وہاں تشریف لے جاتے۔ تو اس واسطے آپ نے فرمایا کہ یہاں اگر نماز پڑھو تو 2 رکعتیں 1 عمرے کے برابر اجر و ثواب اس کا ملتا ہے۔ تو کوشش کیجئے وہاں جا کر آپ 1 دفعہ تو کم سے کم ضرور حاضری دیں۔ اسی طرح اور مساجد ہیں، مسجد ذوالقبلتین ہے جس کے اندر 2 قبلے کے نشان ہیں، اس کو بھی ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے، تو وہاں آپ جائیے، نوافل پڑھیے، دعائیں مانگیے۔ اور اسی طرح مسجد جمعہ ہے، مسجد غمامہ ہے، اسی طرح مساجد 5 ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور حاصل ہے، تو وہاں حاضری دیجیے، نفلیں پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ مدینہ طیبہ میں اس کے علاوہ ایک بہت ہی زیادہ مبارک قبرستان ہے جنت البقیع، جس کے اندر تقریباً 10,000 صحابہ، ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادیاں، بے شمار اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ وہاں جائیے، وہاں ایصال ثواب کیجیے، کوشش کیا کریں ہر نماز کے بعد چلے گئے، جب کھولے اب چلے آئیں، وہاں ایصال ثواب کریں، قریب یہ وساطی۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں ایک چھوٹا قبرستان ہے شہدائے احد کا، احد کے دامن میں، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح معلم مدینہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں صحابہ مدفون ہے۔ وہاں جائیے، وہاں ایصال ثواب کیجئے۔ ایصال ثواب آپ کہیں بھی جائیں، ایصال ثواب سنت کے مطابق کیجئے، کوئی عمل شرک کا نہ کیجئے، بدعات کا کوئی عمل نہ کیجئے۔ سنت طریقہ ہے قبرستان میں جا کر دعا کرنا، السلام علیکم یا ایھا القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہماری اور ان کی مغفرت فرما، یہ پہلے چلے گئے، ہم ان کے پاس آنے والے ہیں۔ یہ دعا ہے، تو یہ دعا آدمی کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں جو دعا سکھلائی وہ دعا آدمی کرے، اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم وبرد مسجعہم، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان سے درگزر فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما۔ یہ دعا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ دعا جب آدمی کرتا ہے تو مردے کو احد پہاڑ سے کہیں زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اس واسطے دعا یہ اصل طریقہ ہے، لیکن پھر کسی کو اللہ توفیق دے تو کچھ صدقہ دے اور اس کے اندر دعا کرے، اللہ اس کا ثواب ان تمام مرحومین کو پہنچا، اس کا آدمی یوں دے کر صدقہ کرے اور اس کا ثواب ان کو پہنچائے۔ یہ ایصال ہے، گویا ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، تو ثواب اس طرح پہنچائے۔ اور پھر اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ہے کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو اس کا درجہ بالکل آخر میں آ کر ہے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اس کے اندر جو یاد ہے تو یاسین یاد ہے تو اس کا اجر و ثواب 10 قرآن کے برابر ہے۔ اگر کسی کو وہ یاد ہے تو وہ پڑھ کر دعا کر لے، اے اللہ اس کا ثواب ان حضرات کو پہنچا اور ہمیں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ان کی معیت میں ہمارا حشر فرما، قیامت میں ہمیں ان کے ساتھ اٹھا، یہ دعا کرے۔ اور اگر یہ یاد نہیں ہے تو کم سے کم سورہ فاتحہ
الہاکم التکاثر قل هو اللہ پڑھے اور اس کے بعد دعا کر لے اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس کا ثواب ان کو پہنچا, ان کے درجات عالیہ نصیب فرما, ان کی معیت میں ان کے ساتھ ہمیں قیامت میں ہمارا حشر فرما. دعا ہاتھ اٹھا کر بھی کی جا سکتی ہے, بغیر ہاتھ اٹھا کر بھی کی جا سکتی ہے, لیکن جہاں لوگ یہ سمجھیں کہ قبر سے مانگ رہا ہے تو وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنی چاہیے, چونکہ وہاں اس طرح کا وہم و گمان زیادہ ہوتا ہے. تو اس واسطے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں, اور جب دعا کریں تو قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کریں. تو یہ طریقہ اختیار کریں. جب تک آپ وہاں ہیں تو وہاں مدینہ طیبہ کے اندر خصوصیت سے مسجد نبوی کی نمازوں کا پورا اہتمام کریں. یاد رکھیے جہاں کہیں بھی آپ زیارت کے لیے جائیں تو اس کا خیال رکھیے کہ ایسے وقت میں جائیے کہ نماز آپ کی مسجد نبوی کی فوت نہیں ہونی چاہیے. حدیث میں فرمایا کہ جس نے 40 نمازیں میری اس مسجد کے اندر جماعت سے ادا کی, قیامت کے دن میرے ذمہ ہے اس کی شفاعت. تو اس واسطے آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی کوئی نماز مسجد نبوی کی فوت نہیں ہونی چاہیے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے حجاج کرام حج کے بعد بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. وہاں مسجد حرام سے, مسجد نبوی سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار ہوتی ہے, لیکن حاجی وہ خریداری میں مشغول ہوتا ہے, اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ یہاں بھی اللہ پناہ میں رکھے کہ وہ نماز کا اہتمام پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بالکل لاپرواہی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اس واسطے جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کو پیش نظر رکھیے. کوئی بھی نماز آپ کی چاہے مکہ مکرمہ میں ہو تو وہاں بھی اس بات کا خیال رکھیں. کوئی ایسا کہیں بھی زیارت کے لیے جائیں تو ایسے وقت کا انتخاب کیجئے کہ آپ کی نماز حرم کی مسجد حرام کے اندر جماعت سے ہو, چونکہ حدیث میں فرمایا کہ مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے. مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے. اس واسطے ساری زندگی لگ کر بھی یہاں اتنی نمازیں آدمی اتنا اجر نہیں پا سکتا. اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے, اس کی قدر کیجئے. اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے, قبول فرمائے. جب تک آپ مدینہ طیبہ میں ہیں کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد ورنہ کم سے کم 3 نمازوں کے بعد روزہ اقدس پر حاضری دیں. جس دن آپ کی واپسی ہے, اگر آپ حج سے پہلے مدینہ طیبہ گئے تھے تو مکہ مکرمہ واپسی ہوگی, اگر حج کے بعد مدینہ طیبہ گئے ہیں تو اب وطن واپسی ہوگی. جس دن آپ کی واپسی ہے اس میں ایک مرتبہ پھر روزہ اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجئے اور آخری نگاہ ڈالیے, اور اس دعا کے ساتھ اے اللہ اس سفر کو آخری سفر نہ بنا, یہاں کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما. اس حسرت کے ساتھ آپ لوٹ جائیے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ کے کچھ سوالات ہیں, اس کے جوابات. خواتین ابھی اوپر ہی تشریف رکھیں, پروگرام ابھی ہمارا جاری ہے. جب ہم مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر قران کی نیت کر سکتے ہیں. دیکھیے قران کی نیت سب سے بنیادی چیز ہے کہ احرام ہم نے یہاں سے باندھ کر جانا ہے. حدود بنی ہوئی ہے جہاں سے, جس کو میقات کہا جاتا ہے. میقات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہوتا. تو اس واسطے جب آپ یہاں سے جائیں گے اور مکہ مکرمہ جائیں گے تو پھر یہیں سے احرام باندھیں گے. میقات سے پہلے احرام باندھیں گے, اور میقات ہمارے اس علاقے کا وہ یلملم ہے یمن کے اندر. جب جہاز سے جاتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا, تو اس واسطے یہیں سے احرام باندھ کر جائیں. چاہے نیت آپ یلملم سے پہلے کر لیں, اگرچہ وہ اعلان ہوتا ہے وہ عربی میں کرے گا اعلان, کچھ پتہ نہیں چلے گا. تو اس واسطے پہلے سے احرام باندھ کر جائیں گے. تو اس واسطے جب قران کا احرام باندھیں گے تو یہیں سے باندھ کر جائیں گے. البتہ اگر کوئی شخص یہاں سے براہ راست مکہ مدینہ طیبہ جا رہا ہے, اگر براہ راست یہاں سے مدینہ طیبہ جا رہا ہے اور براہ راست جا رہا ہے اور پھر وہاں سے مکہ جائے گا تو وہاں سے وہ قران کا احرام باندھے تو وہ باندھ سکتا ہے, اس کے لیے اجازت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی پہلے مکہ مکرمہ گیا اور پھر مدینہ طیبہ گیا اور مدینہ طیبہ سے پھر مکہ مکرمہ آ رہا ہے تو پھر قران کا احرام نہیں باندھے. قران کا احرام وہ شخص باندھے گا یا تو یہاں سے باندھ کر جائے یا براہ راست مدینہ طیبہ جائے اور پھر وہاں سے اگر وہ قران کا احرام باندھے گا تو اس کے لیے اجازت ہے. اور قران کا احرام وہ شخص باندھے گا جو حج بدل کے لیے نہیں جا رہا. تو حج بدل کے لیے اگر کوئی شخص جا رہا ہے تو وہ جو حج افراد کا احرام باندھے گا, وہ حج افراد کا جب احرام باندھے گا چاہے براہ راست مدینہ طیبہ جائے یا مکہ مکرمہ جائے, احرام اس کا یہیں سے بندھے گا.
حج بدل کے لیے جانے والا اس کے لیے احرام اگر براہ راست مدینہ طیبہ جاتا ہے تو بھی احرام باندھ کر جائے گا، اس واسطے کہ حج بدل میں احرام اس شخص کے میقات سے بنتا ہے جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے، چونکہ وہ اپنے مرحوم کی طرف سے حج کر رہا ہے، اس کا میقات یلملم ہے تو اس کے لیے احرام یہیں سے بنتا ہے، تو اس واسطے یہاں سے باندھ کر جائے گا۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ سوال کر لیجیے گا۔ قربانی کے بعد گوشت کا کیا کریں؟ بھئی قربانی کے بعد گوشت آپ کا ہے، گوشت آپ لے جائیے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہاں حجاج کرام استعمال کرتے ہیں اور وہاں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو اس واسطے ورنہ تو آپ کو خریدنا پڑے گا، آپ نے ساتھ لے جائیں۔ ہاں اگر وہ قربانی آپ کے دم کفارہ ہے، دم ہے جو کفارے میں دیا، اس کا گوشت فقیر کھائے گا، وہ آپ نہیں کھا سکتے، لیکن قربانی کا گوشت جو ہے دم شکر، اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، چنانچہ اس کا گوشت آپ لے جائیں، وہاں آپ کی رہائش گاہ پر فریج بھی ہوں گے، ڈیفریزر ہوں گے، وہاں رکھ کے آپ استعمال کریں اس کو۔ میقات اور حدود مکہ کا فرق کیا ہے؟ دیکھیے 3 چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو آپ سمجھے بیت اللہ، پھر اس کے بعد مطاف، اس کے بعد مسجد حرام، اس کے بعد حرم، اس کے بعد حل، اس کے بعد میقات، اس کے بعد آفاق۔ ہم رہتے ہیں باہر، جب باہر سے ہم اندر آئیں گے اس کو کہتے ہیں میقات، جو اندر جب آئے وہ حل کہلاتا ہے، حل کے بعد پھر حرم آتا ہے، پھر حرم کے بعد مسجد حرام آتی ہے، پھر مسجد حرام، وہ اس کے اندر مسجد حرام بھی آ رہی ہے، مطاف بھی آ رہا ہے، بیت اللہ بھی آ رہا ہے، تو اس واسطے میقات وہ متعین مقام کو کہا جاتا ہے۔ میقات یہ 2 طرح استعمال ہوتا ہے لفظ، اس کا مطلب ایک ہوتا ہے وقت مقرر، ایک ہوتا ہے جگہ مقرر، تو یہاں میقات سے مراد جگہ مقرر، جس کو جبریل امین علیہ السلام نے باقاعدہ نشان زد کر دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو متعین کیا گیا تھا، یہ میقاتیں، تو چنانچہ آپ نے پھر بیان فرمایا کہ دیکھو فلاں علاقے سے جو آئے گا اس کا میقات یہ ہے، فلاں علاقے سے آئے گا اس کے لیے میقات یہ ہے، اس کو میقات کہتے ہیں۔ جو لوگ یہاں سے مدینے جائیں گے وہ احرام کب باندھیں؟ یہاں سے میں نے عرض کر دیا کہ جو مدینہ طیبہ یہاں سے جائیں اور براہ راست جا رہے ہیں اور وہ حج بدل نہیں کر رہے تو ایسی صورت میں مدینہ طیبہ سے احرام باندھ لیں۔ اب وہاں سے وہ احرام تمتع کا بھی باندھ سکتے ہیں، یعنی عمرے کا احرام باندھ لیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، قران کا باندھ لیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ صرف افراد کا باندھ لیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی حج بدل کے لیے جا رہا ہے تو وہ یہاں سے باندھ کر جائے۔ کیا حرم شریف، مسجد نبوی اور عرفات میں قضائے عمری ادا کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ قضاء عمری کا جو آج کل ایک رواج پڑ گیا ہے، یہ قضاء عمری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قضاء عمری کا مطلب کہ ہم تو بس نمازی نہیں پڑھتے تھے، اب وہ ہم ساری عمر کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بھائی اپنے ہم تو نماز الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو قضا کس چیز کی؟ ہاں ہماری کوئی چھوٹ گئی ہے نماز تو اس کو تو آج ہی پورا کرنا چاہیے نا، اس کو تو آج ہی پورا کرنا چاہیے، تو اس واسطے اپنے پاس لکھ لینا چاہیے کہ بھئی اس زمانے تک میں 12 سال پر میرے اوپر نماز فرض ہوئی تھی، لیکن میں 2-3 سال تک نماز نہیں پڑھتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے نماز پڑھنا شروع کی، میں اپنے پاس لکھ لیا 3 سال کی نمازیں میں ادا کر رہا ہوں، پھر اپنی نمازوں کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتا رہے اور اس کو کاٹتا رہے، اور جب اتنی نمازیں ہو جائیں کہ جتنی میری قضا ہوئی تھی بس ختم ہو گئی۔ تو قضاء عمری یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ہماری کوتاہی کے ازالے کا ایک راستہ ہے، تو وہ کوتاہی کا ازالے کا راستہ ہے، کوئی یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ ہم مجرم ہیں تو ہم ایک اپنی کوتاہی کو دور کر رہے ہیں۔ تو اس واسطے اگر کوئی اپنی نمازیں چھوٹی بھی حرم میں پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن وہاں ایک نماز ادا ایک ہی ہوگی، اجر چاہے زیادہ ہوگا۔ تو ایک ہوتی ہے کسی چیز کی قوت، ایک ہوتی ہے اس کی تعداد، تو ایک کھجور کی تعداد، ایک کھجور کی ایک روٹی کے برابر طاقت ہے، لیکن پیٹ نہیں بھرتا اس سے، پیٹ تھوڑی بھرتا ہے کھجور سے، کہتے ہیں طاقت ایک روٹی کی ہے، پیٹ بھرا نہیں اس سے، معلوم چلتا ہے کہ اس کے اندر قوت تو ہے لیکن پیٹ تھوڑی بھرے گا۔ تو اس واسطے نماز وہاں طاقت اس کی بڑھ رہی ہے، لیکن وہ ہوگی 4 ہی رکعت، ہوگی 2 ہی رکعت۔ تو اس واسطے آپ نے فجر کی 2 رکعتیں قضا کی ہیں تو 2 ہی ہوگی، یہ نہیں کہ 1 لاکھ ہو گئی چلو، ایسا نہیں ہوگا، اجر ملے گا۔ کیا 8 اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ حاجی وہاں روزہ نہ رکھے، اس واسطے کہ وہ اس وقت جس کام کے لیے گیا ہے اس کے اندر خلل واقع ہوتا ہے، یہ غیر حاجی کے لیے ہوتا ہے، اس سے پہلے روزے رکھ سکتا ہے۔ میرے پیر فلیٹ ہیں، فرش پر ننگے پیر نہیں چل سکتی، ڈاکٹر نے مخصوص جوتے بنائے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ بھئی دیکھیے اگر وہ جوتے صاف پاک ہیں اور اس سے کسی کو نقصان نہ ہو تو پہن سکتی ہیں، خواتین تو جوتے پہن سکتی ہیں۔ کیا مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز قصر پڑھیں گے؟ دیکھیے
مزدلفہ میں جو نماز پڑھی جائے گی تو وہ مغرب کی اور عشاء کی پڑھی جائے گی. تو مغرب کی نماز اس کے اندر قصر ہو یا حضر کی نماز ہو, مسافر کی ہو یا مقیم کی ہو, وہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں. اگر قصر ہوتی ہے تو 4 رکعت والی نماز میں ہوتی ہے. تو 4 والی جو رکعتیں والی نماز ہے اس میں 2 ہو جاتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ مقیم اور مسافر کا وہاں حکم الگ الگ ہوتا ہے اور ہر شخص کی کیفیات الگ الگ ہے. اگر کسی شخص کو مکہ مکرمہ میں حج سے پہلے, حج کے دوران, حج کے بعد ملا کر 15 دن مل گئے, حج سے پہلے, حج کے ایام, حج کے بعد مسلسل اس کو اگر 15 دن مل گئے تو ایسی صورت کے اندر وہ مقیم ہو گیا, وہ مقیم ہو گیا, پوری نماز پڑھے گا. لیکن اگر اس کو اتنے دن نہیں مل رہے تو وہ مسافر ہے. تو ایسی صورت کے اندر جب مسافر ہوتا ہے تو کسی مقیم کے پیچھے جب نماز پڑھتا ہے تو پوری پڑھتا ہے. اپنی نماز پڑھے گا تو وہ 4 والی 2 پڑھے گا. تو مسافر ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو 2 ہی پڑھیں گے. مطاف میں داخل ہونے کے بعد کعبے پر پہلی نظر پڑنے کے بعد اگر نماز کا وقت ہوا تو پہلے نماز ادا کی جائے گی یا عمرہ ادا کرنے کے بعد؟ بھائی آپ جب وہاں جائیں تو آپ اس کی کوشش کیجئے کہ آپ ایسے وقت میں جا رہے ہیں کہ نماز ہے تو پھر آپ پیچھے ہی نماز پڑھیں, مطاف میں نہ آئیں فوراً, بلکہ آپ ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں براہ راست آپ کی نگاہ بیت اللہ پر نہ پڑے. اگر پڑھ رہی ہے تو پھر آپ دعا کر لیں, وہ آدھے منٹ کی کر لیں لیکن کر لیں, دعا کر لیں. خواتین اس کو ایام کو روکنے کے لیے گولی کھا سکتی ہیں؟ ایام کو روکنے کے لیے گولی کھانے کی اجازت شرعاً ہے, لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. بعض مرتبہ وہ گولی استعمال کر لیتی ہیں بجائے رکنے کو اور پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں. اس واسطے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر استعمال کر سکتی ہیں. شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں, ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں. حج کی قربانی ہوتی ہے تو یہاں قربانی کرنا بھی ضروری ہے کہ حج کی قربانی آپ وہیں کریں گے. یہاں جو مالی قربانی ہوتی ہے تو مال کی قربانی اس شخص کے اوپر ہوتی ہے جو مقیم ہو اور مالدار ہو. مالدار کا مطلب صاحب نصاب ہو, تو اس پر مال کی قربانی بھی ہوتی ہے. اگر آپ وہاں مقیم ہو گئے ہیں اور اللہ نے وسعت بھی دی ہے تو قربانی آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں. یہاں بھی کہہ جائیں تو یہاں بھی ہو سکتی ہے. بس اس کا خیال رکھیں کہ ایسے وقت میں قربانی ہو کہ یہاں بھی قربانی کے دن ہو, وہاں بھی قربانی کے دن ہو. وہاں مثلا 10 ہے, یہاں 9 ہے, تو اس وقت یہاں نہیں ہوگی. اور وہاں 13 ہے, یہاں 12 ہے, اس وقت نہیں ہوگی. تو اس کا خیال رکھیں کہ ان دنوں میں ہونی چاہیے کہ یہاں اور وہاں عید کے دن. خواتین اپنے مخصوص ایام میں یہاں سے احرام باندھ کر نیت کر کے روانہ ہو گئیں تو اب وہاں پاک ہونے کے بعد دوبارہ نیت کریں گی یا وہی نیت کافی ہے؟ یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جائیں اور وہ عمرے کا احرام ان کا بندہ رہے گا جب تک پاک نہ ہو. تو اپنی قیام گاہ پر رہیں. ان کو نماز نہیں پڑھنی, مسجد میں نہیں جانا, طواف نہیں کرنا, قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی. یہ 4 کام نہیں کرنے. قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ 5 کام ان کو نہیں کرنے ہیں. نماز نہیں پڑھنی, طواف نہیں کرنا, قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی, قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگانا, مسجد میں نہیں جانا. بس یہ کام ان کو نہیں کرنے. باقی وہاں ذکر اذکار کریں, تلبیہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں, دعائیں مانگیں, سب کچھ وہ کر سکتی ہیں. پاک ہونے کے بعد اب دوبارہ نیت کرنے کی ان کو ضرورت نہیں. ان کی یہی نیت ہے, دوبارہ نیت ہرگز نہ کریں. یہ احرام پر احرام باندھنا لازم آ جائے گا جس کی وجہ سے مسئلہ اور بگڑ جائے گا اور پھر ایک دم بھی بعض صورتوں میں آ جاتا ہے. تو اس واسطے وہی نیت جو یہاں سے آپ نے احرام کی تھی وہی احرام برقرار ہے. اگر خواتین اور ضعیف شام یا رات کو کنکریاں ماریں تو پھر احرام کب کھولیں گے؟ کیونکہ 10 تاریخ کی ترتیب کام میں کنکریاں پہلے کام ہے, اور اگر وہ وہی شام کو ماریں گے تو بقیہ 2 کام کب کریں گے؟ دیکھیے, اگر رات کو کنکری ماری ہے تو ایسی صورت کے اندر اب ان کی قربانی اگلے دن ہوگی, اور اگلے دن قربانی کے بعد سر کے بال کٹائے جائیں گے اور پھر اس کے بعد احرام کھلے گا. احرام کی پابندیاں پھر ختم ہوں گی. اس سے پہلے احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی. تو اس واسطے ترتیب یہی رکھیں گے, بس تاخیر تھوڑی سی عمل کے اندر ہو رہی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ناپاکی کی حالت میں مسجد نبی میں کہاں تک جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو مسجد کی حدود ہے اس کے اندر نہیں جائیں گے. ایک مسجد کے محراب کی طرف سے ایک فرش اضافی بنا ہوا ہے, وہ مسجد سے باہر ہے, تو لیکن پھر بھی تحقیق کر لینی چاہیے کون سا حصہ مسجد کا ہے, کون سا حصہ مسجد کا نہیں ہے. تو وہاں معلومات رکھنے والے حضرات بتا سکتے ہیں. تو اس واسطے بہرحال وہ آگے کا حصہ جو محراب کی جانب کا ہے وہ یقیناً مسجد سے باہر ہی ہوگا, اس واسطے کہ محراب پیچھے اور وہ آگے کا حصہ ہے. تو اس واسطے معلومات کر کے پھر اطمینان کر کے کہ مسجد کی حدود نہیں ہے تو وہاں تک جائیں, بس اس کے علاوہ نہ جائیں. وہاں پر اکثر نماز کے بعد نماز جنازہ ادا ہوتی ہے, خواتین کے لیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بھئی دیکھیے, یہ کام مردوں کے ہیں تو
تو بس وہاں اپنی بیٹھی رہے اور ذکر میں مشغول رہے. اس واسطے کہ نماز مرد مسجد میں کس طرح پڑھتے ہیں یہ ان کا ایک مستقل طریقہ ہوتا ہے. تو اس واسطے نماز جنازہ کا بھی طریقہ ہے, لیکن اگر کسی نے نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ رکھا ہے تو شامل ہو سکتی ہیں. لیکن یہ نماز جنازہ میں شرکت کرنا عورتوں کا پسندیدہ نہیں ہے. حدیث میں تو عورتوں کو نماز جنازہ سے دور کر دیا گیا تھا, اس کا ذکر آتا ہے. تو اس واسطے پسندیدہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی وہیں ہے اور اس کو طریقہ بھی آتا ہے تو شامل ہو جائے تو گنجائش ہے. اگر کسی شخص نے اپنا نام لے کر روضے پر سلام عرض کرنے کا کہا ہو اور اس شخص کا نام بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے, اگر وہاں روضہ اقدس پر سلام پیش کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا السلام علیک یا رسول اللہ من طلحہ مثلا من سعید مثلا, کہ میں سلام پیش کرتا ہوں من فلان فلاں کی طرف سے, تو اب یوں سلام پیش کرتے ہیں کہ السلام علیک یا رسول اللہ, اور نیت یہ کر لیں جن جن حضرات نے سلام کے لیے کہا تھا ان کی طرف سے میں سلام عرض کر رہا ہوں. احرام سے پہلے بالوں میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ جی, احرام سے پہلے مہندی لگائی جا سکتی ہے. حج کے دوران محرم کا انتقال ہو جائے تو عورت حج کے بارے میں کیا کرے؟ اچھے سوالات ہونے چاہیے. جی, کیا ہم حج والے قربانی پاکستان میں اسی ٹائم کر سکتے ہیں؟ حج کی قربانی میں نے عرض کیا کہ وہ تو حدود حرم میں کرنی ہے. آپ نے مال کی قربانی پاکستان میں ہوگی, حج کی قربانی حدود حرم میں. اسی طرح کفارے کی قربانی بھی حدود حرم میں ہے. صدقہ جو دیا جاتا ہے افضل وہیں ہے, یہاں بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن حج کی قربانی تو وہیں کرنی ہے. ہم ایک گھر کے 6 افراد حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں تو اونٹ کی قربانی کر سکتے ہیں اور اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ 6 افراد جا رہے ہیں تو کم سے کم ایک یعنی 7واں حصہ ہے, کم سے کم 7واں حصہ ہے. کوئی زیادہ لے سکتا ہے تو زیادہ بھی لے سکتا ہے. تو اس واسطے 6 افراد ہیں اور وہ کوئی ایک زیادہ لے لے حصہ تو کوئی حرج نہیں. عمرہ شروع کرتے ہوئے عورتیں کس طرح نیت کریں؟ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں یا نہیں؟ عورتوں کو نماز میں جتنے ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں اتنا ہاتھ اٹھائیں. عورت کو نماز میں سطر کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کی جتنی سطر کی چیزیں ہیں اس کے اوپر سطر ہی ہونا چاہیے. اس بات سے ہاتھ اٹھاتے وقت کندھے تک ہاتھ اٹھائیں بس. میں نے حج ادا کر لیا ہے, والد صاحب کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں جو مرحوم ہے, میں قربانی اپنی طرف سے کروں یا والد صاحب کی طرف سے؟ حج بدل اگر شرعی ہے تو ایسی صورت میں حج افراد کریں, اور حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ حج بدل شرعی نہیں ہے, نفلی کر رہے ہیں, تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کو 3 طرح کے احرام باندھنے کی اجازت ہے. حج افراد کا احرام باندھے تو پھر اس میں قربانی نہیں ہوگی. تمتع یا قران کا باندھ رہے ہیں تو پھر قربانی کریں گے, پھر آپ اس کو کرنی ہوگی, وہ پھر انہی کی طرف سے ہوگی جن کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں حج. طواف وداع اور طواف زیارت ایک ہی نیت سے ہو سکتا ہے؟ دونوں کی نیت الگ الگ ہوگی. مجبوری کے اندر ایک دوسرے کے قائم مقام شرعاً بنایا جاتا ہے. تو اس واسطے یہ سوال یوں نہ کریں, بلکہ یہ سوال یوں ہوگا کہ طواف زیارت وہ نیت مستقل ہے, طواف وداع کی نیت مستقل ہے, لیکن بعض مرتبہ اس میں اندر کچھ غلطی ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں طواف وداع کو طواف زیارت کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے. اصالتاً اصلاً نیت دونوں کی الگ الگ ہو, اور نیت میں نے عرض کیا ضروری ہے. کیا مریض پیمپر پہن کر مجبوراً عمرہ ادا کر سکتے ہیں؟ بھئی اگر خدا نخواستہ کوئی معذور ہے, معذور شرعی ہے, تو اس کو استعمال کر سکتا ہے. معذور شرعی کا مطلب بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. معذور شرعی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو عذر ایسا ہے, پیشاب کے قطروں کا یا ریح کے خارج ہونے کا ایسا مرض ہے کہ اس کو پورے وقت میں 4 رکعت نماز صحیح ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. مثلا عصر سے مغرب پورا وقت, اس میں 4 رکعت پڑھ نہیں سکتا, فوراً وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب نیت باندھتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو 4 رکعت کا وقت ہی نہیں مل رہا, تو ایسے شخص کو کہتے ہیں معذور شرعی. جب وہ معذور شرعی ہو تو اس کے لیے پھر اجازت ہوتی ہے کہ وہ وقت کے اندر وضو کر لے اور پھر وہ تمام اعمال کرتا رہے. اس بیماری کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, ٹوٹا ہوا نہیں سمجھا جائے گا. جب وقت ختم ہو جائے گا دوبارہ وضو کر لے تو وقت چلے گا. پھر مثلا پیشاب کے قطروں کی بیماری تھی تو پیشاب کے قطرے آنے سے اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں, برقرار رہے گا. ہاں اگر ریح خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹے گا, وہ ایک الگ مستقل مسئلہ ہوگا. تو مسئلہ کہ معذور شرعی اگر ہے تو وہ شروع وقت کے اندر نماز وضو کر لے تو پورے وقت وہ نماز طواف کر سکتا ہے. وقت ختم ہو جائے پھر دوبارہ آ کر وضو کر لے, پھر اپنے طواف نماز پڑھ سکتا ہے. عمرے کے بعد بغیر بال کٹوائے احرام کھولنے کی پابندی ہم پر سے ختم ہو جائے گی, اور ہوٹل دور ہے تو کیا ہم حرم میں مزید نماز اور طواف کر سکتے ہیں؟ دوبارہ پڑھ لیں.
عمرے کے بعد بال کٹوائے بغیر احرام کھولے، ہم پر سے پابندی ختم ہو جائے گی؟ احرام دیکھیے، آپ نے عمرے کے اندر 3 کام کرنے ہیں، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، اس کے بعد بال کٹوانے ہیں، بال کٹوائیں، پھر اس کے بعد اب آپ سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ لیکن اگر کسی شخص نے بال کٹوانے سے پہلے ہی سلے ہوئے کپڑے پہن لیے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ گھنٹے 2 گھنٹے اگر پہنا رہا پھر بال کٹوائے تو پھر وہ 1.25 سیر گندم صدقہ کرے۔ لیکن اگر اس نے پورے دن پہنے رہے یا پوری رات پہنے رہا تو پھر ایک جانور ذبح کرنا ہوگا۔ تو اس واسطے اس کو بال پہلے کٹوانے چاہیے، پھر اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اب وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ کیا احرام کے کام مکمل ہونے کے بعد نماز اور طواف ادا کر سکتے ہیں، حرم میں رہ سکتے ہیں؟ بالکل، آپ نے طواف، مثلا آپ نے تینوں کام کر لیے، احرام کی چادریں بندھی ہوئی تھی، آپ نے طواف بھی کیا، سعی بھی کی، بال بھی کٹوا لیے، لیکن آپ نے چادریں بندھی ہوئی آپ کی، آپ وہیں ہیں، آپ کی رہائش دور ہے، آپ وہیں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، لیکن دور ہونے کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے آپ اسی میں ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ حرم شریف میں جمعے کا خطبہ اور عرفات کا خطبہ اردو زبان میں ریڈیو پر نشر ہو رہا ہے، کیا اس کو سن سکتے ہیں؟ بھائی سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کام کی باتیں ہوتی ہیں، عمل کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، کوئی سنتا ہے تو اچھا ہے، اچھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ٹانگ میں پلیٹ لگی ہوئی ہے، سجدے کی حالت میں تکلیف ہوتی ہے، ٹانگ پر موزہ نہیں، ٹانگ پر موزہ پہن سکتے ہیں؟ دیکھیے، معذوری کے اندر اگر کوئی موزہ پہنے گا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا، لیکن اس کو کفارے میں سہولت ہوتی ہے، کفارے میں اس کو 3 رعایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ رعایت ہے کہ چاہے تو وہ اس کے بدلے میں 3 روزے رکھ لے، یا پھر وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 1.25 سیر گندم کے حساب سے ان کو دے دے، یا پھر ایک دم دے دے، تو 3۔ لیکن معذوری کی صورت کے اندر اگر کوئی احرام کی خلاف ورزی کرتا ہے، معذوری کی وجہ سے اگر کوئی احرام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر ڈائریکٹ اس کے اوپر دم لازم نہیں ہوتا براہ راست، بلکہ اس کو 3 اختیار مل جاتے ہیں اس معذوری کی وجہ سے، چاہے وہ 3 روزے رکھ لے کفارے کے کہ صاحب میرے معذوری کی وجہ سے میں نے پہنا تو 3 روزے، تو اس کا وہ جرم گویا کہ ساقط، معذوری کا عذر وہ قابل قبول، یا پھر 6 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے 2 ٹائم، یعنی 1.25 سیر گندم کے حساب سے دے دے، یا پھر وہ ایک جانور ذبح کرے، تو اس کو 3 اختیار ملتے ہیں، لیکن دینا ہوگا، ایسا نہیں کہ اس کو بغیر کفارہ دیے ہوئے وہ چھٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ رمل اور صحیح میں تیز چلنے کے دوران خواتین ساتھ ہوں تو کیا کریں؟ بھائی ان کو بتا دیں، ان کو بتائیں کہ اس طرح آگے مل جائیں گے، وہ ایک چکر کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا بھاگنے کی صورت کے اندر ایسا وہاں ماحول نہیں ہوتا کہ صاحب آپ گم ہو جائیں گے، خواتین گم ہو جائیں گے، رش ہوتا ہے تو بھاگنے کا وہ تیز بھی چلیں گے تو وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس بات سے بتا دیا جائے کہ بھائی فلاں جگہ، اور یہ طے کرنا چاہیے ویسے سے کہ صاحب فلاں ستون نمبر کے فلاں دروازے پر ملاقات اور اس طرح وہاں ملیں گے، تو طے کرنا چاہیے آپس میں۔ جو پہلے مدینہ منورہ جائیں گے وہ لبیک کا ورد کب سے کریں گے؟ جو پہلے مدینہ منورہ جائیں گے وہ لبیک کب سے پڑھنا شروع کریں گے؟ دیکھیے، مدینہ طیبہ جانے والے جو براہ راست مدینہ طیبہ جائیں گے تو مدینہ طیبہ سے اگر وہ احرام باندھ رہے ہیں تو وہیں سے لبیک بھی شروع کریں گے، لیکن اگر وہ یہیں سے احرام باندھ کر گئے ہیں تو لبیک یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ تو احرام باندھنے کے بعد اصل میں نیت جو ہوتی ہے، نیت یہ عمل کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ آپ گھر سے چلیں 2 رکعت فجر کی نماز کی نیت اور آخر یہاں اللہ اکبر کرتے ہیں تو یہ نیت صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے 2 رکعت فجر کی، پھر اللہ اکبر کا، تو عمل کے ساتھ نیت ہوتی ہے۔ تو حج کا عمل لبیک ہے، تو نیت کرو لبیک بولو، تو اس واسطے نیت کے ساتھ لبیک ہے، تو گویا کہ لبیک کی حج کا عمل ہے، تو نیت اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اس واسطے آپ کب احرام باندھ رہے ہیں، اگر مدینہ سے باندھ رہے ہیں تو لبیک بھی اسی وقت سے شروع ہو جائے گا، یہاں سے باندھ رہے ہیں تو لبیک بھی یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ حج کی صحیح کا انتہائی وقت کیا ہے؟ دیکھیے، حج کی سعی جو ہے وہ آپ کو 12 سے پہلے کر لینی چاہیے، 12 ذی الحجہ سے پہلے کر لینی چاہیے، اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو دم واجب ہوتا ہے۔ 2 بہنیں مل کر عمرہ کرنے جائیں، وہاں محرم بچھڑ جائے تو کیا کریں؟ اپنے اعمال پورے کریں، اپنے اعمال کو پورا کریں، تو وہاں محرم چونکہ قریب علاقہ ہے اور رہائش گاہ بھی قریب ہوتی ہے، تو اس واسطے اور کوئی خطرے کی بات بھی نہیں ہوتی، تو اس واسطے عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ طواف کے بعد نفل پڑھتے وقت سر پر کپڑا رکھنا چاہیے؟
طواف کے بعد نفل پڑھتے ہوئے سر پر کپڑا نہیں رکھیں گے اس واسطے کہ بھی احرام کی حالت میں ہے، احرام کی حالت میں نہ ہو، نفلی طواف کر رہے ہیں تو پھر تو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا ارحم الراحمین۔ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے والدین، متعلقین، دوست احباب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما یا ارحم الراحمین۔ حج کے لیے جا رہے ہیں یا اللہ، اس سفر کو آسان بنا یا اللہ، حج مبرور کی سعادت سے مالا مال فرما یا اللہ، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ، پیچھے ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ، مال و جائیداد کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ پورے آداب سے حج کی توفیق عطا فرما یا اللہ، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مرحلے پر ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما یا ارحم الراحمین۔ جو لوگ نہیں جا رہے یا اللہ، ان کے لیے بھی حاضری کو مقدر فرما، اسباب مہیا فرما یا اللہ، سب کو وہاں آداب کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين۔